سعید بن سلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ فرشتہ وغیرہ۔ یعنی دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ یہ قرآن جس کو صرف ہمیں کتاب کی شکل میں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب نما، یہ دراصل ہمارا وکیل ہے جو ہم ہاتھ میں اٹھاتے ہیں۔ دراصل یہ ہمارا سفارشی ہے، یہ قبر میں ہمارا دل بہلانے والا ہے، یہ قبر میں ہمارے لیے سونے کا یعنی بستر کا انتظام کرنے والا ہے، یہ میزان میں ہمارے نام اعمال جو نیکی کا پڑھ رہا ہوگا اس کو وزنی کرنے والا ہے اور یہ جنت تک رہنے والا ساتھی۔ سوچو کتنا اہم ہے یہ قرآن، کتنا اہم ہے یہ قرآن کہ یہ قبر میں ساتھی بنے گا، زندگی میں نور بنے گا۔ اگر بندہ اس کو دیکھے اور اس کے حساب سے اگر اپنی زندگی کو ڈھال دے، اس کے حساب سے اگر انسان اپنی زندگی کے دور میں ہر فیصلہ کرے، ہر کام کرے، جو قرآن نے کہا کرو اسے کرے، جو اللہ نے کہا مت کرو اسے رک جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کو جنت بنا دیتے ہیں۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہماری زندگی جنت بن جائے، لیکن ہمارے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ ہماری زندگی جنت بن جائے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ شکوہ شکایت اللہ ہی سے کرتے ہیں، کیا میرا نصیب بنا دیا، کیا میرا ایسا، ہم شکایت بہت جلدی ہم کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی کوتاہیوں کی طرف نہیں دیکھتے، ہم اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے، ہم ایک دن میں ہم کتنے زیادہ اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں دیکھتے۔ بس ہمیں تو ہر وقت زبان پہ شکوہ ہی لگا، جیسے ہم انسانوں کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہتے، وہی حال ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ ہمارا وہی حال ہے۔ یا تو نے تو مجھے یہ نہ دیا، مجھے بیٹا نہیں دیا، مجھے اولاد نہیں دیا، رزق کی تنگی ہے، شوہر ایسا، بیوی ایسا، بچے ایسے، ہر وقت ہماری زبان پہ شکایت ہی شکایت رہتی ہے۔ لیکن ہم کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے ہیں جس رب کریم سے ہم شکایت کر رہے ہیں، ہم اپنا زندگی کا دکھڑا رو رہے ہیں، شکوے شکایت میں اپنی زبان کو ہم خراب کر رہے ہیں، ہم اس کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ہم سوچتے نہیں کہ ہم جتنا اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، جتنی چیزیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کیا اتنا ہم ان ریٹرن، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی اطاعت اور فرما برداری بھی کر رہے ہیں؟ کیا اپنی اولادوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں؟ کیا اپنی اولادوں پہ قرآن سمجھانے کی محنت کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو سمجھا؟ کیا ہم کو قرآن پڑھنا آتا ہے ترجمے کے ساتھ؟ ہمارے ہاتھ میں LLB کی ڈگری ہے، ہمارے ہاتھ میں MBBS کی ڈگری ہے، ہمارے ہاتھ میں بڑی بڑی ڈگریز ہیں، دنیا کی کتابیں تو بڑی بڑی ہم نے پڑھ دی، لیکن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کتاب دی تھی قرآن مجید، اس کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے کہا تھا، لیکن ہم لوگ صرف رٹا مارتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں بنا سمجھے۔ جب بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے عمل کیسے ہوگا؟ بات کو عمل کرنے کے لیے بات کو سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے اس کا علم سیکھنا ضروری ہے، اور سیکھنے کے لیے اپنی زندگی کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں سے چند گھنٹے ہمیں قرآن شریف کے لیے لگانا ضروری ہے۔ یہ سب کام ہم سے ہوتا نہیں۔ اللہ کی ایک کتاب، اللہ